الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ احادیث قدسیہ میں سے حدیث نمبر 4، ان انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ کیے رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اتنی دیر تک میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو اس پوری زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے، آسمان کے کناروں تک، آسمان کی بلندیوں تک بھر دے، تو تب بھی میں تجھ کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یا ابن آدم، میں بلکہ تجھے اے ابن آدم اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کروں گا اور تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 3540 ہے۔ اب اس حدیث کی ہلکی سی شرح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے، تو انسان کو ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے رہو تو میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، آپ ان سے فرمائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی۔ اللہ ایسی قوم کو پسند کرتا ہے، یعنی گناہ ہو جائے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں ویسے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کرنا یہ ضروری ہے، اس پہ ڈٹ نہیں جانا، اپنا سر کو جھکا لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے امیدیں وابستہ کیے رکھیں، یعنی کہ امید جو ہے وہ دنیا کے کسی اور بزرگ سے، کسی اور بابے سے نہیں کرنی، امیدیں وابستہ کرنی ہے آپ نے اپنے رب سے۔ جب آپ اپنے رب سے امیدیں وابستہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ولا ابالی ہے یہ اسی معنی میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، کہہ دو میرے نبی کہ اے میرے بندو کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اپنے رب کی رحمت سے امید نہیں ہونا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے گناہوں کو آسمان کے کناروں تک، آسمان کی بلندیوں تک، پوری زمین کو، پوری اس دھرتی کو اپنے گناہوں سے بھر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو مجھ سے معافی مانگے تو، اور مجھے معاف کرتے ہوئے کوئی ولا ابالی، پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مجھے یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، داتا
داتا، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنی مغفرت کے ساتھ، اتنی رحمت کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کروں گا، تو میرے پاس آئے میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، اس کو اللہ نے ظلم قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کو داخل نہیں کیا، یہ لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اس ظلم سے مراد صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے چاہے گا تو معاف کر دے گا. اب اللہ کی چاہت کتنے % ہے، کتنا وہ چاہے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، بٹ شرک کو معاف بالکل بھی نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.